وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ نے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے کہ 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 3000 بچیاں، آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں بھی۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔ کتنی یہ بری ٹریڈیشن۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کی ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے، کہ اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی یہ مجبوری ہے، جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے۔ ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ 1 دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے، میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں، یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں۔
یا اس سے پہلے بھی کروائیں، یہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے، لہٰذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی، اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی۔ اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں، آپ ان کے انٹرویوز سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں۔ وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خاوند ملے، اور یہاں پہ مل جاتا ہے اسلام کی وجہ سے۔ خاوند کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت ہے۔ اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا۔ اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے، اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود BBC انٹرویو کر چکی ہے، ان سے CNN پہ آئے ہوئے ہیں باقاعدہ، انہوں نے ڈیفینڈ کیا پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں، اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، پڑھی لکھی عورتیں۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے، غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی، وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی، اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور جو پیدائشی مسلمان ہے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی اس نے جو دلائل دیے، یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں، تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے، ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا۔ آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا،